الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه الشيخان. محترم حاضرین، بزرگان دین، اکابرین ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی اسلامی بہنوں، اسلامک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اسلامی کانفرنس کے اندر یہ میری پہلی شرکت ہے، اور اس پہلی شرکت میں میرے لیے فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے یا اس کانفرنس کے آرگنائزرز نے جو عنوان سلیکٹ کیا ہے، جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، جس کا اظہار اناؤنسر صاحب کے ذریعے کیا گیا، توحید کی حقیقت، یہ عنوان بھی اول درجے کا اہم عنوان ہے. پورا اسلام اور تمام انبیائی دعوت اسی عقیدہ توحید پر موقوف ہے، اسی پر بیسڈ ہے. جب تک عقیدہ توحید پختہ اور درست نہ ہو یا درست اور پختہ نہ ہو، اس وقت تک کسی کا کوئی بھی عمل بارگاہ رب العزت میں درجہ قبولیت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی نجات کسی بھی حال میں ممکن ہے. اس لیے اصلاح عقیدہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے، انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ سے کیا. تمام انبیاء نے جو پہلی آواز لگائی وہ یہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 59 ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، نبیوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعوت پیش کی ہے کہ بنیادی دعوت ان کی کیا تھی. لہذا
ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، عقیدہ توحید کی اصلاح کرے، عقیدہ توحید کو درست کرے، جبھی اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول یا مقبول ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی پرستش اور عبادت کی جا رہی ہو اس سے باز رکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم اور ہر جماعت میں، ہر ملک اور ہر خطے میں ایک رسول بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے رہبر آیا۔ تمام انبیاء اور رسول جو اپنی اپنی قوم میں مبعوث کیے گئے، ان کی دعوت کیا تھی؟ دعوت ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، دور رہو، بھاگو طاغوت سے۔ طاغوت طغیان سے ہے، ہر وہ چیز جو اپنی حد کو پار کر جائے اس کو طغیان کہتے ہیں۔ انسان کی اپنی ایک حد ہے، اگر اس حد سے وہ پار کرتا ہے تو طغیان کرتا ہے۔ رسول کا اپنا ایک مقام ہے، اگر ہم ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر لے جاتے ہیں تو ہم رسول کے ساتھ طغیان کرتے ہیں۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی بندگی کی جا رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کسی کی پیروی کی جا رہی ہے، جس کسی کی اطاعت کی جا رہی ہے، جس کسی کا اتباع کیا جا رہا ہے، ہر معبود، ہر متبع، ہر شخص مطاع جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، جس کی پیروی کی جا رہی ہو، جس کی عبادت کی جا رہی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کسی کی پیروی کی جا رہی ہو وہ طاغوت ہے۔ اب بہت سے انبیاء اور صالحین کی قبریں مثلا پوجی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ سب صالحین بندے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی جا رہی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش کی جا رہی ہے، اور بھی انبیاء اور صالحین کی پرستش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت عام کی، پوری زندگی اللہ کی توحید پر قائم رہے اور شرک سے انسان کو بچاتے رہے، ڈراتے رہے، ان کی قبر پوجی جا رہی ہے، ان کا اسٹیچو بنا کے لوگ پوج رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جن کی پرستش کی جا رہی ہے اگر وہ انبیاء اور صالحین ہیں جنہوں نے شرک سے منع کیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، تو یقیناً وہ طاغوت نہیں ہے۔ یہاں سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، جو بزرگوں کی محبت کے نام پر ان کے جذبات و عواطف، ان کے سینٹیمنٹ کو استعمال کر کے بزرگوں کی عبادت پہ لگائے ہوا ہے، یہ شیطان گرو گھنٹال ہے جو بڑا طاغوت ہے۔ اس کے علاوہ اگر شجر و حجر، پیڑ پودے، چاند ستارے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، تو آپ نے اس کو طاغوت بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو کسی کو یہ کہے کہ میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد میری عبادت کرنا، میری قبر پہ نظر و نیاز چڑھانا، مجھ سے درخواستیں کرنا، میں اللہ سے بخش دلوا دوں گا، تو وہ طاغوت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کاہن نجومی کے پاس آپ جا کر قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، ہتھیلیاں دکھاتے ہیں، انگلی کی ریکھاؤں سے، ہتھیلی کی ریکھاؤں سے، نشانات سے، لکیروں سے وہ آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے۔ ستاروں کی گردش سے زمین پر پڑنے والے اثرات کا غلط سلط آپ کو علم دیتا ہے، یہ سب طاغوت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جس کسی کا حکم مانا جائے وہ طاغوت ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت سے انحراف کرو۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم دیا کہ وہ دنیا والوں کو یہ کہے کہ اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، میری بندگی کرو، میں الہ ہوں، میں معبود حقیقی ہوں۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے کہلوایا لا الہ الا انا فاعبدون، اے فاعبدونی، صرف میری بندگی کرو. اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے پوچھئے، ان رسولوں سے پوچھئے کہ کیا ہم نے رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجنے اور عبادت کرنے کی اجازت دی تھی؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی معبودان مقرر کیے تھے جن کی پرستش کی جائے؟ پوچھیے انبیاء کرام سے. اب آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انبیاء کو دیکھا نہیں، تو کیسے پوچھیں گے انبیاء سے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کرا پوچھیے انبیاء کرام سے. تو ممکن ہے کہ شب معراج میں جہاں انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی تو کہا پوچھ لیجئے ان سے، یا ممکن ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کی قوم کے لوگ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی دیگر انبیاء کرام نے جن کا ذکر بائبل میں یا توریت اور اولڈ ٹیسٹامنٹ وغیرہ میں آیا ہے، کیا ان حضرات نے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علاوہ اپنی بندگی کی طرف بلایا تھا یا کسی اور کی بندگی کی طرف دعوت دی تھی؟ کہیے یہ اہل علم ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ اہل ذکر ہیں، جاننے والے ہیں. آسمانی کتاب اگرچہ محرف ہے، آج محرف ہونے کے باوجود بھی کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میری پرستش کرو، میری عبادت کرو. تو اے نبی پوچھئے تمام رسولوں سے یا رسولوں کے ماننے والوں سے کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ذاتی نام رحمان بھی ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، اللہ اکبر، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو کہ رحمان کہہ کر پکارو. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بڑے پاکیزہ نام ہیں. ایک ذات کے کئی نام ہونے یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ پوچھئے ان رسولوں سے، یا رسول کے ماننے والے مراد ہیں، اتباع الرسول سے پوچھئے، رسول کے پیروکاروں سے پوچھئے کہ کیا ہم نے رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی ذات گرامی کے علاوہ دوسرے معبودان مقرر کیے تھے جن کی پرستش کا ان کو مکلف کیا گیا تھا؟ یعنی بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں ہی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کی دعوت ایک ہی تھی کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائق بندگی اور قابل عبادت. یہ تو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے. اس سے آپ نے توحید کی اہمیت سمجھی کہ اللہ نے ٹائم ٹو ٹائم یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. ہماری اور آپ کی پیدائش کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اہم مخلوق جس کو ثقلین کہا جاتا ہے، بھاری بھرکم مخلوق انسان اور جن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدائش کی غرض بتائی ہے. سورہ ذاریات آیت نمبر 56 مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، صرف وہ مجھ کو عبادت میں اکیلا سمجھے، صرف میری عبادت کر دے کہ صرف مجھ کو عبادت میں اکیلا سمجھے اور عبادت کو صرف میرے لیے ہی روا رکھیں، میرے علاوہ کے لیے اس کو حرام سمجھے، شرک سمجھے. اس کی تعلیم دینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، عمل کرنے کے لیے انبیاء کرام کو، ان کی امتوں کو ہم نے مکلف کیا کہ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کریں. بہرحال یہ جو توحید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا سمجھنا، یہ توحید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے بندوں پر پہلا حق ہے، سب سے زیادہ تاکیدی حق ہے اور تمام حقوق پر مقدم ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے صحیحین کی، معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ سواری بھی گدھے کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ملاحظہ کیجئے کہ آپ گدھے تک کی سواری پسند کر لیتے تھے. اگر گدھا سامنے لایا گیا آپ اس پہ سوار ہو جاتے تھے. حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے یمن کا معلم گورنر بنا کر بھیجا تھا، وہ آپ کی پشت کے پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں، وہ آپ کے ردیف ہیں. سوار جو آگے ہوتا ہے اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. پوچھا آپ نے یا معاذ، قال لبیک و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، آپ کی مجلس میں آپ کی صحبت اور رفاقت کو اپنے لیے باعث سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے معاذ کو آواز دی تاکہ فلی اٹینشن ہو معاذ رضی اللہ عنہ کا نظام کی طرف. جب پورے طور پر متوجہ ہو گئے تو سوالیہ انداز میں بات کریں تاکہ بات دل میں جگہ پکڑ لے.
اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے، اور یہ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بندے پر واجب اور فرض حق ہے. ہم بندوں کا حق اللہ پر جب ہم اللہ کے حق کو ادا کر دیں تو ہمارا حق ہم نے اللہ پر واجب نہیں کیا، اللہ نے بطور انعام اور فضل کے ہمارے لیے اپنے اوپر حق رکھا کہ اگر تم میرا حق ادا کر دو گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارا حق میں اپنے اوپر یہ لیتا ہوں کہ میں تمہیں بخش دوں گا. ہم بندوں نے اللہ پر کوئی حق واجب نہیں کیا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ پر حق واجب کرنے والے؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی کی عبادت ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک معمولی نعمت کی بھی قدر قیمت نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کے صلے میں ہم کو جنت داخل فرمائے یہ بالکل نہیں، یہ تو اس کا فضل ہوگا. مگر اللہ رب العالمین کا انعام اور فضل یہ ہے کہ جب ہم بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ ہمارا حق ادا فرمائے گا. چنانچہ فرمایا کہ جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. جو بات آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، یہ پہلا حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا نکرہ ہے، شیئا نکرہ ہے، عربی زبان میں نکرہ ہے، اور اس سے پہلے لا تشرکوا ولا یشرکوا نافیہ جملہ، لا نفی ہے. تو نفی کے بعد جب آتا ہے نکرہ تو عموم کا فائدہ تھا. کسی کی بھی شراکت اللہ کی بندے، نہ کسی نبی کی نہ کسی ولی کی، چہ جائے کہ شجر و حجر شمس و قمر اور دوسری مخلوقات، انبیاء اور اولیاء اور فرشتے جب اللہ رب العالمین کی بندگی میں شریک نہیں ہیں اور نہ انہیں بندگی کا کوئی حصہ ان کے لیے جائز ہے تو دوسروں کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو کہا گیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کرے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. تو جب آپ اللہ رب العالمین کے اس حق کو ادا کر دیں گے، یعنی بندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے، تو رب تعالیٰ نے اپنے اوپر آپ کا حق یہ لگایا ہے، یہ رکھا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، ایسے بندے کو وہ عذاب نہ دے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس کو عذاب نہ دے. یعنی اگر توحید کے اس نے پورے تقاضے، مکمل تقاضے پورے کیے ہیں، شرک سے، شرک کی تمام قسموں سے باز رہا ہے، شرک جلی، شرک خفی، شرک اکبر، شرک اصغر، تمام قسموں سے باز رہا ہے، اور اس کے بعد عملی تقاضے بھی اس نے پورے کیے ہیں، جو واجبات و فرائض ہیں وہ بھی کیے ہیں، حرام کاموں سے اجتناب اس نے کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے موحد بندوں کو جس نے ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کیے ہیں بالکل ہی عذاب نہیں دے گا. انشاءاللہ اس کو عذاب چھوئے گا بھی نہیں، جنت میں دخول اول ہوگا. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید میں تو اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، عملی کوتاہیوں کا شکار ہوا، کچھ واجبات و فرائض بھی ترک کیے، نماز کے علاوہ طبعا، کیونکہ نماز کا ترک کرنا کفر ہے، اور اسی طریقے سے کچھ واجبات، کچھ حرام کام اس نے کیے، سنگین کام کیے، اور بغیر توبہ کے مر گیا، شرک کے علاوہ گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پنشمنٹ دے اور اس کو جہنم میں سزا دے، پھر توحید کی برکت سے اس کو جنت میں لے آئے. اور چاہے تو اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے معاف کر دے، چلو تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں کیونکہ تم نے اپنی توحید کو پختہ کیا تھا، توحید میں بٹا نہیں لگایا تھا تم. تو الحمدللہ یہ عظیم ثواب ہے. اللہ رب العالمین کے حق کو اگر ہم ادا کر دیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ہمارا یہ حق رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین اصدق القائلین ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. وہ اللہ رب العالمین نے یہ حق لگایا ہوا ہے اپنے اوپر کہ ایسے بندوں کو جو توحید کو پختہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، یا تو بالکلیہ عذاب سے بچائے گا، جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا اگر وہ توحید کے تقاضوں کو مکمل کرتا ہے، عملی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یا اگر کوئی کوتاہی عملی اعتبار سے رہ جاتی ہے، واجبات کا ترک کرتا ہے یا محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو سزا دے، لیکن وہ خالداً مخلداً فی النار، دائمی جہنمی نہیں ہو سکتا بشرطے کہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے. یہ اللہ رب العالمین کا پہلا حق ہے جس کا آپ نے ذکر حدیث معاذ کے اندر سماعت کیا. ٹھیک اسی حق کو آپ دیکھیے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیے ہیں جس کو آیت الحقوق العشرہ 10 حقوق پر مشتمل آیت کہا جاتا ہے. اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورہ نساء 36 میں اللہ رب العالمین نے پہلا حق اپنا ہی بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَىٰ آخِرِ الآیہ. پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیوں نہ ہو کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اس نے ہم کو وجود بخشا ہے اور ماں باپ کے ذریعے وجود بخشا ہے، لیکن وجود بخشنے والا خالق سبحانہ تعالیٰ اللہ ہے. لہذا خالق سبحانہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کی خالص بندگی کریں. اس کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق ہمارے والدین کا ہے.
اسی اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد جو خالص اللہ کا حق ہے توحید کے، اس کی بندگی میں اس کو اکیلا سمجھے، اس حق کے بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا، کیونکہ وہ رب اکبر ہے اور والدین رب اصغر ہیں، پالتے پوستے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں، وہ رب اکبر ہے، یہ رب اصغر ہے۔ اس لیے پہلے رب اکبر کا حق ادا کرو، اس کے بعد رب اصغر کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک یہ 3 آیات ہیں جن کو آیات محکمات بھی کہا جاتا ہے، پختہ آیتیں، غیر منسوخ، اس کا ایک حکم بھی منسوخ نہیں ہے، نہایت ہی اعلیٰ تعلیمات پر مشتمل یہ آیات ہیں۔ درجے کی جو حرام شے ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق بندگی کو، جو اس کا خالص حق ہے حق بندگی، اس کے بندوں پر پہلا واجب اور پہلا فریضہ ہے کہ اس حق کی کوتاہی، اس حق میں کوتاہی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی اس حق کو دوسروں میں تقسیم کرنے والے، اللہ کی مخلوقات میں تقسیم کرنے والے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا مجرم، نمبر 1 پر مجرم گردانا ہے۔ کہا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، نمبر 1 پر جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم کو صرف اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا، تم دوسروں کی بھی بندگی کرنے لگے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک البتہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو آپ نے سورہ انعام کی آیت میں ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 23 اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم ہے، اللہ رب العالمین کا یہ آرڈر ہے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کا ذکر دوسرے نمبر پر ہے، پہلے اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، توحید کی یہی عظمت اور یہی اولویت اور اس کی یہی اسبقیت کے تمام حقوق پر یہ مقدم ہے، اور اسی وجہ سے کہ تمام دین کے احکام اور ان کی صحت اور ان کی قبولیت توحید کی صحت پر موقوف ہے، اور اگر توحید بگڑی ہوئی ہے، ڈیمیج ہے، تو سارے اعمال آپ کے ڈیمیج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے توحید کی دعوت کو عام کیا ہے، اور سوائے ایک نماز عبادت کے جو شب معراج میں ہجرت سے قبل فرض ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بندگی مکی 13 سالہ نبوت کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو پختہ کرتے رہے، اور قرآن مجید کی بیشتر آیات بلکہ مکی صورتوں میں بطور خاص اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا، آخرت کا تصور پیش کیا، ایمان بالآخرت کا عقیدہ پیش کیا۔ بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے مکی صورتوں کے اندر پیش کیے گئے۔ یہ توحید جو اللہ رب العالمین کی خالص توحید کا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت فرمائی۔ صحیحین کی روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ سادہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ سوجھ بوجھ کا ہو جائے، کوئی خارجی کوئی ایکسٹرنل اس کے اوپر دباؤ نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، اور اس بچے کے سامنے اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پیش کیجئے کہ بیٹے اللہ رب العالمین ایک ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، وہی ایک ورشپ کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو بچہ اپنی فطرت سے دعوت توحید کو بلا تعمل اب بغیر کسی تردد کے قبول کر لے گا، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن ناقص تربیت، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، جو گھر میں بگاڑ اور فساد ہوتا ہے، جی گھر میں جو شرکیہ کام ہوتے ہیں، معاشرہ میں جو شرک پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو معاشرے سے متاثر ہو کر، گھر سے متاثر ہو کر، والدین کے سلوک سے متاثر ہو کر بچے یہودی بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، مجوسی بن جاتے ہیں، بت پوجنے لگتے ہیں، یا اور رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر پیدا ہوئے، ابھی مولانا نے بتایا ٹی وی دیکھا، جی غلط قسم کے اخبارات دیکھے، نیکڈ فوٹوز دیکھے، بچہ اسی ماحول میں پلتا ہے، چنانچہ آوارہ گردی بچپن سے ہی اس کے ذہن میں اور اس کے دل کے سادہ کاغذ کے اوپر، کوڑے کاغذ کے اوپر گویا کہ بے حیائی اور برائی سب کر دی جاتی ہے۔ ورنہ فطرتاً نیچرلی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن والدین اور معاشرہ اس کو بگاڑ دیتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت اور انحراف اور گمراہی کے راستے پر لگاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ دنیا کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے
اور اس میں انشاءاللہ آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان جو سب سے پہلا رسول بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے اپنی توحید کے لیے، اپنی خالص بندگی کے لیے، اور تمام انبیاء کی بعثت بھی اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہوئی ہے. تو یقیناً دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا عقیدہ دنیا میں آیا، گویا توحید دنیا میں پہلے آئی. اس کے بعد لوگوں میں انحراف پیدا ہوا، توحید کے زیادہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹ کر شرک اور بدعتوں کی پگڈنڈیوں پہ لوگ چلنے لگے، شرک اور کفر کی راہوں پہ لگنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، گویا شرک بعد میں دنیا میں آیا، پہلے سے توحید موجود ہے. الحمدللہ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے اندر اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. تمام کے تمام لوگ، پوری دنیا انسانیت، کان الناس امۃ واحدہ، ایک جماعت تھی، ایک پیٹرن پر تھی، ایک منہج، ایک راستے پر تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر تھی. پھر لوگوں میں اختلاف ہوا، لوگ مختلف ہو گئے، توحید کی جگہ شرک نے لے لی. تب اللہ رب العالمین نے لوگوں میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم کیا اور ان کے ساتھ کتاب حق اتاری. انبیاء کے ساتھ جو کتاب آئی وہ کتاب حق تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پر مشتمل تھی، رشد و ہدایت نہایت عمدہ اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، ہر طرح کے شرک سے، ظلم سے، طغیان سے، تعدی سے، زیادتی سے روکنے والی کتاب تھی. کتاب حق اتاری تاکہ جن مسائل میں لوگ باہم مختلف ہیں یہ کتاب لیحکم بین الناس فیصلہ کر دے، ججمنٹ کر دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، توحید کے دلائل پر مشتمل کتاب اتاری. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیوں تک 1000 ایئرز لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر رہے. سب سے پہلی قوم جس نے دھرتی پر، روئے زمین پر پہلی مرتبہ شرک کیا وہ قوم نوح تھی. حضرت نوح علیہ السلام 10 سالوں کے بعد، 1000 سال کے بعد حضرت آدم کے دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ ان کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا. اور یہ شرک بھی کس راستے سے آیا؟ ابھی مولانا کہا نا کہ شیطان انسان کے جذبات سے، سینٹیمنٹ سے کھیلتا ہے. یہ قوم بزرگوں میں بہت زیادہ محبت رکھتی تھی، بزرگوں کو اپنے گھیرے میں لیا رکھتی تھی، خدمت کرتی. دیکھا کہ ان کو بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے بزرگوں سے. اللہ کی مرضی ہوئی، قوم نوح کے 5 بزرگان، ان کا انتقال 1 ہی سال میں آگے پیچھے ہو گیا. اب شیطان مردود نے دیکھا کہ یہ قوم کے بزرگان کا انتقال ہوا ہے، قوم اپنے بزرگوں کے لیے بہت سینٹیمنٹل رہی ہے، بہت جذباتی رہی ہے، لہذا ان کو بزرگوں کی عقیدت کے نام پر آہستہ آہستہ کفر اور شرک کی راہ پہ لگایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، آیت نمبر 23 سورہ نوح 29واں پارہ میں. قوم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں، وہ حضرت نوح جنہوں نے 950 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور صرف انگلیوں پر گننے والے افراد مسلمان ہوئے، یعنی توحید پر آئے. 950 سال اور صرف چند نفوس مسلمان ہوئے تو موحد ہوئے. قوم نے یہ کہہ کر اپنے نبی کی دعوت سے استکبار کیا، انکار کیا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو، یعنی بزرگوں کو جن کو معبود بنا رکھے ہو، ان کو نہ چھوڑو. نوح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، 5 نام، ان کو نہ چھوڑو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، مفسر قرآن جن کی قرآن فہمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا اس کو علم عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما ہلکوا، جب ان کا انتقال ہوئی یہ سب قوم نوح کے صالحین ہیں، یہ 5 بزرگان ہیں، یہ کوئی پتھر کی بے جان مورتیاں نہیں ہیں. ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح
فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها بانفسهم ففعلوا فلم تعبد حتى تنسخ العلم فعبدت. یہ سب قوم کے بزرگان ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو قوم کو شیطان لعین نے، ابلیس نے بلایا، کہا یہ تمہارے قوم کے بزرگان دین ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی قبروں پر بیٹھ جاتے، تھوڑا قبروں کی مجاوری کر لو، قبروں پر پلتھا مار کے بیٹھ جاؤ، جم کر بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات کو نہیں، اس لیے کہ بزرگان دین ہیں، ان کو یاد کرو گے تو اللہ یاد آئے گا، ان کی بزرگی یاد آئے گی، اللہ رب العالمین کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا نشہ دو آتشہ ہوگا. اس لیے قبر پہ جم کے بیٹھ جاؤ. جب وہاں بھیڑ لگی، کہا جہاں جہاں ان کی مجلسیں جمتی تھی، جہاں جہاں یہ خطاب نصیحت واعظ فرمایا کرتے تھے، وہاں ان کے اسٹیچو نصب کر دو. بزرگوں کو دیکھو گے مختلف پارکوں میں، مختلف چوراہوں پر، تو بزرگان دین یاد آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر وہاں بھی جب زیادہ جمگھٹا لگنے لگا، بھیڑ جمع ہونے لگی، کہا تو ان اسٹیچو کو اٹھا کر گھر لے جاؤ. وہیں اگر کسی برائی کا خیال آئے گا، کسی طاق میں، کسی کھڑکی پہ وہ بزرگ نظر آئیں گے تو تم کو اللہ کا خوف پیدا ہوگا. الحمدللہ دیکھیے محبت کے نام پر کس طریقے سے گمراہی ہو رہی ہے. شیطان کتنا بڑا گرو گھنٹال ہے، عقیدت اور محبت کے نام پر کیسے اس کو آہستہ آہستہ شرک کی راہ پہ لگا رہا ہے. جب تک علماء موجود رہے، توحید کے داعیان موجود رہے، قوم نے شرک نہیں کیا اور نہ ہی ابلیس لعین نے شرک کی پٹی پڑھائی. لیکن جیسے ہی تنسخ العلم، علم شریعت رخصت ہوا، علماء راسخین دنیا سے اٹھے، کتاب و سنت کے جاننے والے اٹھے، توحید کے پرچارک اٹھ گئے، جاہل قوم کا فائدہ اٹھایا اور صالحین کی محبت کا ایک طلسم ان کے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد انہی بزرگوں کے واسطے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوالات کیا کرتے تھے. اپنی درخواستیں ان بزرگوں کے واسطے سے، یہی چینل تھا ان کا. ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، ان بزرگوں کے واسطے سے پہنچتے تھے. اللہ جی سے مانگو لیکن ان بزرگوں کا واسطہ دو، یہ بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. بس یہیں سے شرک پیدا ہوا اور قوم نوح کا شرک اسی نوعیت کا تھا کہ انہوں نے بزرگوں کو بندگی میں کیا. اللہ رب العالمین اس دعوے کی دلیل کہ انہوں نے اولیاء کرام کے ساتھ وسیلہ لیا اور ان کے ذریعے سے مانگا. رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کو کارساز سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں، تو کہتے ہیں کہ ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے، ان کو ہم خالق رازق مالک نہیں مانتے، ہم ان کو دینے والا چھیننے والا بھی نہیں مانتے، ان کو اولاد سے نوازنے والا بھی نہیں مانتے. یہ اولیاء کرام ہے، بزرگان دین ہے، یہ اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کرنے والے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہی تو ہے ان کا جو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو کارساز بنایا ہوا ہے، وہ مانا، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی. وہ عبادت جو اللہ کا حق ہے ہم بندوں پر، اور پہلا حق ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے جو چڑھاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو خالق مالک رازق حاکم مدبر سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں اور اللہ رب العالمین کے پاس ہماری درخواست کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں. اسی کے لیے ہم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ ایسوں کی پرستش کرتے ہیں، ایسوں کے پاس چڑھاوے لے جاتے ہیں، نظر و نیاز لے جاتے ہیں، جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں، نہ ان سے تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں. پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہیں گے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. سورہ یونس آیت نمبر 18. یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ دینے والے نہیں ہیں، یہ صرف سفارشی ہیں. ہم ان سے صرف شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہمیں تو نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں کوئی مائی کا لال ہے جو میرے پاس سفارش کر سکے. تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بزرگان دین ہمارے پاس سفارشی ہے؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی. اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اس کو وہ نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین میں بھی کوئی ہے. اللہ اکبر سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس کا کوئی ساجی ہو، اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کا کوئی برابر ہو. تو یہ قوم نوح کے اندر یہ خرابی جو آئی بزرگوں دوستو، یہ صالحین کے ذریعے آئی اور اسی وجہ سے اسلام نے غلو سے منع فرمایا.
غلو سے منع فرمایا، اہل کتاب کو غلو سے منع فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگوں میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں غلو کیا، تو اتنا بڑھایا کہ ابن اللہ کہہ دیا، ثالث ثلاثہ کہہ دیا، اور آگے بڑھے تو کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح ابن مریم کی شکل میں ہی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ غلو کے نتیجے میں قوم کے اندر شرک پیدا ہوا، تو یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اب انبیاء کرام نے کیسے اصلاح فرمائی قوم کی، تو جب آپ غور فرمائیے گا تو قوم بیسیکلی تمام نبیوں کی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق مالک رازق سمجھتی تھی۔ کسی دور میں سوائے دہریہ کے جو کہتے ہیں کہ زمانے میں ہم خود بخود پیدا ہو گئے، یوں ہی پیدا ہو گئے یوں ہی ختم ہو جائیں گے، کائنات خود سے وجود میں آ گئی ہے خود سے ختم ہو جائے گی، یا ایک کے بعد ایک کائنات آتی رہے گی، گویا کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، ایسے لوگ جو گاڈ میں بلیو نہیں کرتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیجئے کمیونسٹ، حالانکہ یہ بھی نظام فرسودہ ہے، اب شاید کوئی ہے کہ نہیں ایسا ماننے والا، جو بھی کمیونسٹ ہے وہ بھی مانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نیچر ہے، اب اس کو چاہے وہ جو نام دے۔ تو بہرحال یہ دہریہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، صرف ایسے لوگ اگر کسی نام سے جانے جاتے ہوں آج کل تو نہیں کہہ سکتا میں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صاحب وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہم کو ہلاک کرتا ہے، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی زندہ رہیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے، ہم کو زمانہ ہی ہلاک کرے گا، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف ظن ہے، تخمین ہے، اٹکل پچو ہے، بغیر خالق کے کوئی کائنات یا کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو دہریہ کو چھوڑ کر دنیا کی تمام قومیں چاہے مشرک ہی کیوں نہ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہے گاڈ ہو ایشور ہو اس کو اپنا خالق رازق مالک سمجھتی رہی ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب سمجھتی رہی ہے۔ توحید کا بیان ہے، توحید کی حقیقت سمجھیے۔ ہمارے یہاں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اپنا ساتھ دیجئے تو ہم آپ کو لائیں کہ علماء نے توحید کو، اللہ کی توحید کو 3 طریقے سے سمجھا، کہا کہ توحید کی 3 قسم کی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات، لفظ پر غور کیجیے گا، یہ خاصی علمی گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ بہت آسان اسلوب میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کا ایک وجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا وجود ہے، وہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور کہاں موجود ہے؟ اس کی ذات عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن مجید میں 7 مقام پر آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر بلند ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاکیزہ نام بھی ہیں اور پاکیزہ صفات بھی ہیں، بلکہ ہم کو یہ ہدایت آئی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارو، ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کے نام اور صفات ہیں، ایسے نام اور صفات جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ بعض نام ایسے ہیں جو بندوں کے لیے بولے گئے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع بصیر، عبد السمیع نام رکھتے ہیں لوگ، عبد البصیر نام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی سمیع اور بصیر بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سورہ دہر کے اندر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ اسی طریقے سے وقالت امرأة العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا، تو عزیز مصر کے ایک آدمی کا لقب ہے، تو عزیز۔ اسی طریقے سے رؤوف رحیم، تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف رحیم استعمال ہوا، عزیز مصر کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا، ہم بندوں کے لیے سمیع بصیر کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ سب بھی نام اللہ کے ہیں، لیکن مانوی اعتبار سے شراکت نہیں، لفظی شراکت ہے کہ سمیع ہم کو نہیں بلایا جاتا۔ اللہ رب العالمین کا جو سننا ہے، جو دیکھنا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔
وہ عرش کے بیٹھ کر نیچے زمین کے اوپر یا ساتواں وقت زمین کے نیچے بھی کسی پتھر پر، چکنے پتھر پر چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو عرش سے سنتا ہے. ہم پس دیوار کی باتوں کو نہیں سنتے، ہم پس دیوار نہیں دیکھ سکتے. رب العالمین اتنا لطیف خبیر ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کو دو پتھر کے درمیان پیس دو، ہوا کے دوست پہ لہرا دو، تو ایک رائی کے دانے کا ذرہ تنکا جہاں جہاں گرے گا رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، اس کے اندر آپ ملاحظہ کیجئے. تو اللہ رب العالمین سے ہم بندوں کا کہیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے صفات کے اندر. ہاں لفظی اشتراک ہے کہ سمیع بصیر بندے کو کہا گیا، رؤوف رحیم کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کی رافت، اللہ کی رحمت، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کی حکمرانی، ہماری حکمرانی ہمارے دیکھنے سے بالکل وپریت ہے، الگ ہے، ڈفرینٹ، کوئی کمپیریزن نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں جو قرآن مجید نے اس نے استعمال کیے ہیں، یا صحیح حدیثوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور صفات کا استعمال کیا ہے، ان تمام ناموں اور صفتوں کو ہو بہو مانے، ان کے معنی کے اندر مین میخ نہ نکالے، اس کی تعویل نہ کرے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اترتا ہے، تو ہم کہیں اللہ اترتا ہے، عرش سے اترتا ہے، کیسے اترتا ہے یہ نہیں، ہاؤ کا سوال نہیں کر سکتے آپ. کیسے اترتا ہے، کیسے چڑھتا ہے، کیسے ہنستا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، یہ کیسے کا سوال ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر کیسے بتا دیں گے تو پھر اللہ کی مشابہت ہو جائے گی مخلوق سے، تو پھر وہ واحد کہاں رہے گا، وہ ایک کہاں رہے گا، وہ اللہ کی توحید کہاں ثابت ہوگی. وہ تو اپنی ہر صفت میں یگانہ وہ یکتا ہے، اپنے ہر نام میں یگانہ وہ یکتا ہے. اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں تو اس کے نام اور صفات جیسے بھی کسی کا بھی نام نہیں. تو اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں پر عقیدہ رکھنے کا یہ ہے، یہ توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے ناموں اور صفتوں میں ایک سمجھنے کا یہ نظریہ. یہ بہت کافی علمی بحث ہے جو ہم لوگ ہر مدرسے میں اونچے درجوں کو پڑھاتے ہیں. اب یہاں گمراہیاں کیسے آئی؟ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کو بندوں کے لیے بھی منطبق کر دیا. جی اب کچھ صوفیہ کا جو بہت حد تک، بہت دور تک چلے جاتے ہیں، جب گمراہی کے کگار پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ رب العالمین میں ولین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. اب اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں ہیں. نعوذ باللہ اس طرح کا تصور کرتا ہے. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو ہمیشہ فرض کی ادائیگی کرو اور نوافل بھی کثرت سے کرو، تو بندے صالحین کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ حدیث میں آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اتنا نیک بندہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، کان سے وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھ پاؤں سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. آگے ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جی میں اس کے قریب ہوتا ہوں. وہ کہتا نہیں وہ اللہ ہی ہو جاتا ہے، یہ جو بزرگ کا ہاتھ ہے یہ اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں پر منطبق کر دیتا ہے. یا اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اس کی ایک صفت ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اگر آپ کسی اور انسان کے متعلق کسی نبی ایون پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غائب کہاں ہیں، وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، تو آپ نے اللہ رب العالمین کی صفت میں شریک کر دیا. یہ اللہ کی توحید نہیں. تو اللہ رب العالمین کی توحید کا پہلا سبق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے اسماء و صفات پر یقین رکھنا ہے، نہ کسی مخلوق کے اندر وہ صفات کو جائز رکھنا ہے، نہ کسی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا ہے. اور نہ ہی معتزلہ اور جہمیہ جو مسلمانوں میں گمراہ فرقہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہی انکار کر ڈالو، اللہ رب العالمین کے ناموں کا ہی انکار کر دو، کیونکہ نہ نام اور صفات رہیں گی. دیکھیے بہت علمی چیپٹر ہوگا، توجہ کیجیے گا کہ نہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات رہیں گے، نہ یہ پرشن اٹھے گا، نہ یہ کوشچن رائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں. تو کیسے سے بچنے کے لیے چھٹی لے لو، کہو چھٹکارا حاصل کر لو، کہو کہ نہ اللہ کے نام ہے نہ صفات ہے. معتزلہ اللہ کے نام تو ثابت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ان ناموں کا کوئی مطلب نہیں، ان ناموں کا کوئی معنی، مجرد اسماء مجردہ، خالی نام ہے، ان کے کوئی معنی نہیں ہے. بھئی کوئی نام ایسا ہو سکتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. اور جہمیہ جو اس کا اصل گرو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ اللہ کے نام ہے نہ صفات ہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر نام اور صفات کو ثابت کرو گے تو پھر کیسے اور کیوں کا سوال پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مثال کے طور پر 99 نام ہیں، اگر یا ان سے بھی زیادہ نام کچھ ہیں، حدیثوں کو اگر دیکھیے گا تو اگر اتنی نام ثابت کر دو گے تو اللہ ایک کہاں رہ جائے گا، متعدد ہو جائے گا. تو یہ تو شرک ہو جائے گا. اگر اللہ کے لیے نام ثابت کر دو گے، اللہ بھی ہے، رحمان بھی، جیسا کہ مشرکین نے کہا کہ یہ تو ہم کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور خود کہتا ہے یا اللہ یا رحمان، تو یہ تو دو کو پکارتا ہے. اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی.
اور وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی ستیر ہے، وہی غفار ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی رؤوف ہے، وہی رحیم ہے. ایک ہستی کے کئی نام، کتنے نام ہیں جو اس کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں. اگر نام کئی رکھنا سے متعدد اللہ سمجھ میں آئے گا تو آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ مالدار بھی ہیں، اور آپ تاجر بھی ہیں، اور آپ ذہین و فطین بھی ہیں، اور آپ اولاد والے بھی ہیں، بیوی والی. اتنی سارے صفات اگر ہم آپ کے گنائے جائیں، ایک آدمی کی خوبی مولانا ماشاءاللہ علامہ ہے، فہامہ ہے، حافظ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، مذاہب کے اوپر مذاہب کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. ایک آدمی کی آپ اتنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کیا کوئی عقل مند آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ساری خوبیاں اس آدمی کو متعدد ثابت کر رہی ہیں؟ ایک ہی آدمی کی صفات ہے. آپ کے لیے جب 10-20 صفات، 10-20 سینٹنس آپ کے لیے بولے جا سکتے ہیں، صفحہ کا صفحہ آپ کی تعریف میں سیاہ کیا جا سکتا ہے، اور ہزاروں خوبیاں آپ کی گنائی جا سکتی ہیں، تو ایک آدمی ایک ہی رہے گا. صفات گنانے سے آدمی متعدد نہیں ہوگا. تو رب العالمین جس کے لیے مسئلے اعلیٰ ہے، اگر اس کے بہت نام ہوں اور بہت اعلیٰ صفات ہوں تو یہ اس کے تو اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ متعدد ہونے کی دلیل ہے. تو یہ بالکل لاجک کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف جہمیہ نے کیا. تو کچھ فرقہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کا انکار کرتا ہے. کہا بس اللہ ہے، نام کچھ نہیں بولو، کتنے ناموں سے پکارو گے. اب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعویل کرتے ہیں، اس کا کچھ اور معنی کرتے ہیں، حقیقی معنی سے ہوتا ہے جیسے اللہ کے ہاتھ ہے، کہا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، مراد ہے قدرت، اور اس طرح سے تعویل کرتے ہیں. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اکیلا، یگانہ و یکتا سمجھنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. توحید کی دوسری قسم ہوتی ہے توحید ربوبیت، جس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ دنیا کی شاید کوئی قوم، حتیٰ کہ کوئی مشرک قوم بھی اس بات میں کبھی مختلف نہیں رہی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے. یہ بات چلی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے توحید کی قسموں کا بیان شروع کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو ہم رب سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا سمجھتے ہیں. اللہ جو کچھ کرتا ہے، مثال کے طور پر پیدائش سے اللہ تعالیٰ کا روزی دے، ہم لوگوں کو روزی دینا، ہمارا مارنا، ہمیں جلانا، اور ہمارے نفع و نقصان کی باتیں، اور اسی طریقے سے کائنات کی تدبیر کرنا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات لانا، اور اس طرح کے جتنے بھی اس کے کام ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فعل میں، اپنے کام میں اکیلا ہے. یعنی اس نے پیدا کیا، وہ روزی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، جلاتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ اس کا نام ہے توحید ربوبیت. اللہ کو اس کے رب ہونے میں، یعنی اس کے افعال میں اکیلا سمجھے. کوئی نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے علاوہ پیدا کرے، کوئی نہیں جو آپ کو اللہ کے علاوہ روزی دے، کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ آپ کو مار دے، کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ آپ کو جلا دے، کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ آپ کو اولاد دے دے، کوئی نہیں جو آپ کی تکلیفوں کو اللہ کے علاوہ دور کر دے وغیرہ. کوئی نہیں ہے جو سورج کو پورب سے لے آئے، سورج کے بجائے پچھم سے لے آئے. نمرود کو کہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، معبود ہونے کا دعویٰ ہے، تو میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا، دوسرا پچھم سے نکال کے دکھا. تو اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں اس میں اکیلا ہے، کوئی آدمی اس کا شریک نہیں ہے. اور یہ عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ دنیا کی ساری مشرک قومیں بھی ان باتوں پر یقین رکھتی ہیں. اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اعترافات کو، ان کے اقرارات کو، اس سلسلے میں ان کے بیانات کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا. ایک دو جگہ کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اے نبی مکہ والوں سے پوچھئے، مشرکین سے، لات و عزا کے پجاریوں سے پوچھئے، ود و سوا یغوث یعوق و نصر کے پجاریوں سے پوچھئے، کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ سوال ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کون روزی دیتا ہے؟ یرزقکم رزق سے. کون روزی دیتا ہے تم کو؟ من السماء، آسمان سے اور زمین سے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. تمہارے آنکھوں کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا کون مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، نطفے سے انسان نکالتا ہے، گٹھلی سے درخت اور درخت سے پھل نکالتا ہے، انڈے سے مرغی نکالتا ہے، اور پھر مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. کائنات میں تصرف کون کرتا ہے؟ آرڈر کون چلاتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ دھوپ کون اگاتا ہے؟ سورج کون چمکاتا ہے؟ چاند کون چمکاتا ہے؟ ستارے کس کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں؟ پوچھیں مکے والوں سے.
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بغیر کسی تردد کے مکے والے کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. تو اللہ پوچھتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب یہ سب ہی اللہ کرتا ہے تو بندگی میں کیوں شرک کرتے ہو؟ بندگی خالص اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟ شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ جب سب اللہ کرتا ہے تو تمہاری بندگی کا کون مستحق ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ کتنی لاجک ہے دلیل کے اندر، آپ غور کیجیے. کتنی معقولیت ہے، کتنی معنویت ہے. سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھیے آسمان و زمین کس نے پیدا کی؟ ان سے مکے والوں سے. تو یہ کہیں گے کہ ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے پیدا کیا. جب اللہ ہی نے پیدا کیا، یہ اقرار مکے والوں کا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان صرف یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ عقیدہ رکھے توحید ربوبیت کا، تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا یا اس سے اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندگیوں کو اللہ کے لیے خاص نہ کرے اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی جہاں پرستش ہو رہی ہے ان کی پرستشوں سے ہاتھ نہ اٹھا لے. جب تک اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا نہیں سمجھتا اور جب تک اللہ کے علاوہ جہاں جس کی پوجا پرستش ہو رہی ہے ان کی عبادت کا جب تک انکار نہیں کر دیتا، اس وقت تک کوئی بھی آدمی موحد نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا اور نجات نہیں پا سکتا. کیونکہ مکے والوں کے یہاں اعتراف موجود ہے اللہ تعالیٰ کے خالق مالک رازق ہونے کا، پھر بھی وہ کافر ہیں. توحید کی کس قسم کا انہوں نے انکار کیا؟ وہ جو اہم قسم آپ کے سامنے آ رہی تھی، توحید، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی، جو اللہ کا خالص حق ہے اس کے بندوں پر. سب سے پہلا اور مقدم حق ہے کہ بندے اللہ کے لیے بندگی کو خاص کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ایک مکھی برابر بھی عبادت کو روا نہ رکھیں، ایک ذرہ برابر بھی عبادت کو نہ رکھیں. یہ توحید عبادت ہے کہ بندگی کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے. اب مکے والوں کے سامنے جب یہ نظریہ پیش کیا گیا، جو بزرگوں کی پرستش کر رہے تھے، جو بزرگوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے تھے، ان کے سامنے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا عقیدہ پیش کیا گیا، جب ان سے کہا گیا قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو مکے والوں نے کیا جواب دیا؟ مشرکین نے کیا جواب دیا؟ اگلی قوموں نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے. سورہ صاد آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر اسے پوچھو یہ کیوں عبادت کرتے ہیں، مفہوم ہے آیت کا، تو کہیں گے ان سے اگر یہ کہا جائے کہ تم کیوں معبودوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ کے لیے بندگی کیوں نہیں خاص کرتے ہو، لا الہ کیوں نہیں کہتے، تو یہ جواب میں دیتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدا. اجعل الآلہۃ، غور کیجیے گا جملے پر، یہ مکے والے لا الہ الا اللہ کے جواب میں بولتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ارے تم جس کلمے کا ہم سے مطالبہ کرتے ہو، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، ہم اپنی ظاہری، باطنی، قولی، فعلی، بڑی چھوٹی، بدنی، مالی تمام عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے روا رکھیں، ہم صرف قسم کھائیں ضرورتاً تو اللہ کے نام کی کھائیں، ہم اگر چڑھاویں تو صرف اللہ کے لیے چڑھاویں، جی ہم اگر سوال کریں تو صرف اللہ سے سوال کریں، اور اگر ہم اقرار کریں اور اگر کچھ مانگے فریاد کریں تو صرف اللہ سے کریں، بزرگوں کا واسطہ نہ پکڑیں. اگر تم یہ مطالبہ کرتے ہو ہم سے تو بھیا یہ ہم سے نہ ہوگا. یہ تو کلمہ اس بات کا متقاضی ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو معبود بنائے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب انگیز چیز ہے، ہم سے ایسا نہیں ہو سکے گا، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ جس کلمہ کو پڑھوانا چاہتے ہیں ہم سے، دیکھیے کتنے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا یہ کلمہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، لا الہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، جتنے معبودان ہیں جن کی بھی اللہ کی علاوہ پرستش ہو رہی ہے وہ سب پاکھنڈی ہیں، وہ سب باطل ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کے علاوہ سب باطل، اللہ ایک الہ حق ہے. تمام بندگیوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا، یہ ہے کلمے کا مطلب. ہم سے یہ نہ ہوگا. آپ تو چاہتے ہیں کہ تمام بزرگوں کو چھوڑ دیں، سب سے رشتہ کاٹ لیں، صرف ایک سے رشتہ جوڑ لیں، ہم سے یہ نہ ہوگا. گویا کہ انہوں نے توحید عبادت کا انکار کیا، وہ بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کو راضی نہیں. اگلی قوموں کے واقعات میں بھی آیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، جو سرکش قوم ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو قوم آئی ہے دنیا کے اندر وہ قوم عاد ہے، جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی حضرت ہود علیہ السلام نے، تو قوم نے کیا کہا اس جواب میں کہ کہو لا الہ الا اللہ؟ تو قوم نے یہ کہا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے؟ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا.
فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، جو کرنا ہے کرو، عذاب لے آؤ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے آبائی دین سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ اور فرمائیے سورہ صافات آیت نمبر 35-36 میں اللہ فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہو لا الہ الا اللہ تو تکبر کر دیں، نہیں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کسی شاعر دیوانے کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور دیوانہ۔ آپ کی کتاب جو کتاب حق ہے قرآن مجید جو اللہ نے نازل کی، اس کو شاعری کہتے تھے، اور آپ کی دعوت توحید جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، جو دعوت امن و امان ہے، ہدایت کی دعوت ہے، اس کو یہ دیوانگی سمجھتے تھے، جو نہایت فرزانگی تھی اس کو دیوانگی سمجھتے تھے۔ کتاب حق کو، کتاب رشد و ہدایت کو یہ کتاب شاعری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ کیا تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جس توحید کا مکے والوں کو انکار تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی توحید تھی کہ ہم بندے اپنی جو بھی بندگی کریں وہ اللہ کے لیے خالص کریں، خاص کریں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی شریک نہ کریں۔ بندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے، اسی کو توحید الطلب والقصد کہا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد اب تمام عبادتوں سے اللہ کا قصد ہو، ہم اپنی عبادتوں سے اللہ کو چاہیں اور اپنے سوال، اپنی طلب، اپنی درخواست اور اپنی دعا صرف اللہ رب العالمین سے پیش کریں، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے سورہ غافر سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، مجھے پکارو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں رب تعالیٰ کہاں ہے، آواز بلند کر کے پکارے یا آہستہ پکارے، کہیے انی قریب، میں قریب ہوں، سیدھے مجھ کو پکارو، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورا کرو اور اللہ رب العالمین کے اوپر پختہ یقین رکھو اور پورے یقین اور جذب کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کہا کہ ہم اپنی سوال اور طلب کو صرف اللہ سے پیش کریں اور تمام عبادتوں میں اللہ کا قصد کریں، ہمارا مقصود اور ہمارا مطلوب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے۔ یہ توحید الوہیت ہے جس کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے تھے، کیونکہ زمانے کی تاریخ میں کسی قوم نے اللہ کے رب خالق ہونے کا انکار نہیں کیا، بس وہ جو انکار تھا کہ خالص بندگی اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، بندگی میں بزرگان دین کو بھی کچھ شریک کرتے تھے، اور مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ یہ بزرگان دین ہیں، اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کرنے والے ہیں اور ہماری آرزویں اللہ سے پوری کروانے والے ہیں، اس لیے ان کو خوش کرنے کے واسطے کچھ دے ڈالو، یہ ان کا نظریہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ اپنے انبیاء کو بتایا ہے وہ طریقہ بالکل نہایت ہی معقول طریقہ تھا کہ یہ قوم مان ہی رہی ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، جب اللہ ہی تمام نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، تو پھر معبود بھی اسی کو ایک اکیلا معبود سمجھو اور اسی کو کارساز سمجھو۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا، گویا توحید ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کے خالق مالک رازق ہونے کے عقیدے کو توحید الوہیت کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا کہ جب تم اللہ کو خالق مالک رازق سمجھتے ہو تو پھر تمام بندگیاں اللہ کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطالبہ ہے جو بالکل جائز مطالبہ ہے اور فطرتی مطالبہ، فطرت اور نیچر سے قریب مطالبہ ہے اور حق مطالبہ حق ہے۔ یہی مطالبہ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت سے کیا ہے، جس کو میں نے آج کے اس خطاب کی عنوان کی آیت کے طور پر، خطاب کی آیت کے طور پر پڑھا تھا، جو آیت نمبر 21-22 ہے سورہ بقرہ میں۔ یہ پہلا آرڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں 20 آیتیں اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں، اخلاقی تعلیمات ہے، ایمان کی صفات کا ذکر ہے، جی کافروں کی صفات کا ذکر ہے، منافقوں کی صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21 قرآن مجید کے سیریل سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ اس عقیدے کو اگر سامنے رکھتے ہو اور تم اقرار بھی کرتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا، انسانیت کا پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تم شرک سے بچو، یعنی اللہ کے لیے خالص بندگی کرو، جس نے تمہارے لیے روزی کا سامان آسمان سے نازل کیا ہے، بارش برساتا ہے، پھلوں کی شکل میں روزی دیتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھاون بنایا جہاں تم سوتے ہو، رہتے ہو، مکان بناتے ہو، کل کارخانے بناتے ہو، ریل چلاتے ہو اور نہ جانے کیا کچھ کارخانے کرتے ہو، زمین دوز
سرنگیں اور پل بناتے ہو، زمین کے اندر میں ٹرینیں چلاتے ہو، یہ جو ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھاون کر دیا کہ تم جیسے چاہو اس پر چلو، اس کو استعمال کرو، آسمان کی چھت دی، او ہی ماشاءاللہ روشن چھت دی، اگر ڈارک ہوتی، کہیں کوئی اسٹار نہیں ہوتا، کہیں مون نہیں ہوتا، تو یہ چھت اتنی ڈارک ہوتی کہ بالکل ہی بد منظر ہوتا، لیکن یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ روشن چاند نے آسمان کی خوبصورتی کو نہایت مزین کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا میں مَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا، جی اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، مزین کیا ہے۔ اگر یہ سب خوبصورتی نہ ہوتی تو ہماری چھت بالکل اندھیری ہوتی۔ تو جس اللہ نے تمہارے لیے آسمان کی چھت بنائی، جس نے زمین کو بچھاون بنایا، جس نے پھلوں کی مختلف شکل میں پھلوں کی روزی، مختلف پھلوں سے اللہ نے روزی عطا فرمائی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اتنے انعامات اور اکرامات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہمسر، اللہ تعالیٰ کے پارٹنر، اللہ تعالیٰ کے شرکا، اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کرنے والا بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، کچھ نظر و نیاز چلاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خوب جانتے ہو کہ اللہ یگانہ و یکتا ہے، جس طرح پیدا کرنے میں، نعمتوں سے نوازنے میں اکیلا ہے، ویسے ہی تمہاری بندگیوں کا بھی وہ اکیلا مستحق ہے۔ میرے بھائیو، یہی توحید الوہیت ہے جس کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے تھے۔ توحید کی یہ تینوں قسم جو آپ نے سنی، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اس کو ایک سمجھنا، اور بندگی میں اکیلا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ آسمان زمین ان کے درمیان کی جتنی مخلوقات ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اے نبی اسی رب تعالیٰ کی بندگی کرو، خالص بندگی، اسی کی بندگی پر جمے رہو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اس جیسے ناموں والا کسی کو جانتے ہو؟ گویا توحید ربوبیت، توحید الوہیت، عبادت کی توحید، اور اسماء اور صفات کے وہ ناموں اور صفتوں میں یگانہ و یکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر ہونا تھی، اس کے بعد سوال جواب کا ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو آپ سے اور کر کے انشاءاللہ 10-15 منٹ گفتگو کو بند کرتے ہیں۔ آیت توحید کا موضوع ہے، ماشاءاللہ آپ سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ موضوع لمبا ہو لیکن باتوں کو مختصر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم جو توحید عبادت یا الوہیت کی بات آپ سے کر رہے ہیں کہ یہی اصل توحید ہے کہ بندگی کو اللہ کے لیے خاص کیا جائے، اور اس سلسلے میں آپ نے محسوس کیا کہ مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، بندگی میں اللہ تعالیٰ کو دوسرے کو شریک کرتے تھے۔ اس کو ہم توحید عبادت کو کہ اللہ ہی بندگی میں ایک اکیلا ہے، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اپنے اس کلمے سے جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اکیلے معبود برحق ہونے کا اعتراف ہم کرتے ہیں، اور اس کا اعتراف ہم اپنی نمازوں کے اندر بھی کرتے ہیں۔ ہر فرض اور ہر نفل نماز کے اندر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ گویا عبادت صرف تیرا حق اور مدد صرف تیری طرف سے، اور مدد کے ہم محتاج ہیں، اور پہلے عبادت کرتے ہیں تاکہ عبادت تیری مدد کا ذریعہ ہو، یہ وسیلہ ہے۔ تیری مدد کب آئے گی؟ جب ہم تیری عبادت کریں۔ غور فرمائیے، کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری بندگی کا ذکر بعد میں نہیں کیا گیا، پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ وسیلہ ہے، وہ مقصد ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے مدد لینا، تو اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اللہ کی بندگی۔ پہلے اللہ کی بندگی کرو، تب تم اس کی مدد کے مستحق ٹھہرو گے۔ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادت میں اللہ کے علاوہ کو شریک کرتے ہیں، جی دوسروں کے ناموں کی قسمیں کھاتے ہیں، کچھ نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، جی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے لیے ایسا کر دیجئے، یا آپ کے پاس کیا نہیں ہے ہماری جھولی بھر دیجئے، یا آپ ڈائریکٹ اللہ کے علاوہ سے سوال کریں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، کلمے کا اعتراف کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کام کر رہے ہیں شرک کا۔ تو بتائیے، بالکل کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ مکہ کے مشرکین نے اچھا کیا تھا نا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ چاہتا ہے کہ سب سے رشتہ توڑ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑے، ہم کو یہ منظور نہیں ہے، اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہی ایک اکیلا بندگی کے لائے، اور پھر ہم شرک کا کام کرتے ہیں، تو ہم گویا تضاد کے شکار ہیں، تناقض کے شکار ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یا تو ہم نے توحید کو سمجھا نہیں ہے، یا توحید کو سمجھا ہے تو ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، اور شیطان ہمیں
صراط مستقیم سے، توحید کی راہ سے شرک کی راہ پہ لیے جا رہا ہے۔ تو کہیں مکہ کے وہ مشرکین ایسے مسلمانوں سے بہتر تھے جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، وہ مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتا ہے کہ ایک اللہ ہی بندگی کے لائق ہے اور پھر بندگی دوسروں کے لیے روا اور جائز رکھتا ہے، تو یہ جو منافقت ہے، یہ جو شرک اور نفاق ہے، اس کے مقابلے میں تو کھلا ہوا دشمن بہتر تھا جس نے کہہ دیا کہ ہم کو باز رکھو، معاف کرو بھیا، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو کلمہ چاہتا ہے اپن اس کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے تو ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم آپ کی دوستی کا حق نہیں ادا کر سکتے تو ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم آپ سے دوستی کا اعلان کریں۔ صاف کہہ دیں کہ آپ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہم سے کوئی امید نہ رکھو، یہ صاف کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ سے کہیں کہ ہماری دوستی ہے اور پھر دوستی کے تقاضے ہم نہ پورا کریں، تو اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی اور نفاق کیا ہوگا، اس سے بڑا تضاد کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، اس کی لاج رکھو اس عقیدے کی۔ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق ہے، دو سینٹینس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بات ختم ہے۔ لا الہ ایک لفظ ہے اور دوسرا الا اللہ، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا جائے دنیا میں لاکھوں کروڑوں معبود ہیں، سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتا ہیں، جی چھوٹی سے لے کر بڑی قبر تک سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں قبریں بھی پوجی جا رہی ہیں، لاکھوں اسٹیچو پوجے جا رہے ہیں۔ کیسے تم کہتے ہو کوئی الہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا الہ بحق، حقیقی کوئی معبود نہیں ہے، سات پاکھنڈی سب غلط۔ ایک اللہ معبود برحق، صحیح اور سچا، لائق بندگی، جس کے لیے عبادت، جس کا حق ہے ہم بندوں پر، وہ الا اللہ، مگر اللہ، صرف اللہ بندگی کے لائق۔ جس کا اعتراف اس کلمے میں کرتے ہیں، پہلے ہم نفی کرتے ہیں، تمام باطل خداؤں سے کا انکار کرتے ہیں، ایک اکیلے معبود حقیقی کا اقرار کرتے ہیں جس کا نام ہے اللہ اور جس کی صفاتی نام بہت سے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، تو اسی کا نام ہے کہ اللہ سے دوستی اور اللہ کے علاوہ معبودوں سے برات اور بیزاری۔ یہی بیان تھا، یہی عقیدے کا جز ہے، دو نفی اور اس بات۔ پہلے تمام باطل خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار کرو۔ آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ حق ہے، دوسرے اگر غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں آپ کہ یہ وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ آپ اس بات کا نہیں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے وہ سب باطل ہے اور پرستش صرف اللہ کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں۔ جب تک آپ باطل خداؤں کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یہ نہیں کریں کہ آپ دوسرے کے خداؤں کو گالی دیجیے تاکہ کوئی جواب میں آپ کے خدا کو گالی دے، لیکن یہ نظریہ ہے بالکل بنیادی نظریہ ہے توحید کا کہ جب تک آپ تمام معبودان باطلہ کا انکار نہیں کر دیتے اس وقت تک ایک اللہ رب العالمین کی توحید ثابت نہیں ہو سکتی۔ لا الہ، آپ خود اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام معبودان جن کی پرستش ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، وہ سب باطل ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو امام الموحدین تھے، جو ابو الانبیاء ہیں، کہتے ہیں اپنی قوم کے سامنے اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سورہ زخرف آیت نمبر 26-27۔ اے لوگوں سنو، اننی براء مما تعبدون، تم جن کی بھی بندگی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، میں سب سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا کیا بھی لینا دینا ان سے نہیں، کوئی معاملہ ان کا ہم سے نہیں ہے، ہمارا ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میرا رشتہ صرف اس اللہ سے جس نے مجھ کو پیدا کیا، میری عبادت کا صرف وہی اکیلا مستحق ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہم کو روزی دیتا ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی ایک اللہ سے ہماری دوستی ہے، محبت ہے، باقی تمام باطل خداؤں سے ہماری دشمنی ہے اور بیزاری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے بھی تمام انبیاء کی جو دعوت کی غرض بتائی گئی ہے، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 36 آپ سن چکے ہیں، اس میں بھی اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی صرف بندگی کرو، اللہ کے علاوہ جس کسی کی پوجا پرستش ہو رہی ہے سب سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے معبودان باطلہ کا انکار کرو، اس کے بعد ایک اللہ پر ایمان رکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ تم نے مضبوط کڑے کو، مضبوط بندھن کو، مضبوط روپ کو، رسی کو پکڑ لیا جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ لیکن اگر تم نے شرک کیا، باطل خداؤں کا انکار نہ کیا، یا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے بندگی کو اللہ کے علاوہ کے لیے روا رکھا، تو ذلت کی پستی میں گر جاؤ گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج آیت نمبر 31۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قوم جو شرک کرتی ہے، یہ سمجھو کہ عزت اور
رفعت کے آسمان سے اتر کر ذلت کی پستی میں گرتی ہے، پھر یا تو اس کو چڑیا اچک لے یا تیز تند ہوا اس کو اڑا کر کہیں لے جائے. تو مشرک اتنا ہی پست اور ذلیل ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اتنا ہی عزت کے آسمان میں ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب مومن صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے سامنے متھے ٹیکتا ہے، تو دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے سامنے سر اٹھا کر ہوتا ہے. وہ کیا اپنا سر کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتا. لیکن اگر ایک اللہ کی بندگی نہیں ہے تو سانپ بچھوؤں کے سامنے، کیڑے مکوڑوں کے سامنے، شجر و حجر کے سامنے، زندہ مردہ کے سامنے، کھڑے پڑے کے سامنے آدمی جھکتا ہے. لیکن ایک اللہ کا جو پجاری ہوتا ہے، واقعی پجاری، واقعی عبادت گزار، وہ صرف ایک اللہ کے سامنے ماتھا پر ٹیکتا ہے، وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، وہ صرف اسی ایک کے سامنے ہاتھ پسارتا ہے. اس کا ہاتھ سوال کے لیے کہیں نہیں بڑھتا، اور وہ عزت اور رفعت کے آسمان پہ ہوتا ہے. میرے بزرگوں دوستو، تو توحید کی یہ بنیادی عناصر ہیں. اللہ رب العالمین کے نبی صاحب کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، نبی صاحب صحیح ہے کہ روایت آپ نے فرمایا، ان اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام کیا. ان اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام کیا ہے کہ ایسے انسان کو جلائے کھائے جو اللہ رب العالمین کی لائق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی بندگی کرتا ہو. شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، یبتغی بذلک وجہ اللہ. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، مسلم کی روایت، فقد حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جو اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس طور پر اقرار جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، یعنی کہتا ہے تو کرتا بھی اللہ کی توحید، اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہے. گردن کٹ سکتی ہے لیکن شرک نہیں کر سکتے. ہم دوسرے کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے، ہم دوسرے کے نام کی نظر و نیاز نہیں مان سکتے. اگر کٹنے کی ضرورت ہو سر کی تو کٹا دو، اگرچہ اسلام میں اختیار ہے، اجازت ہے کہ اگر جان پر بن پڑے تو چلو کفر کا کلمہ پڑھ لو، بشرطے کہ دل تمہارا مطمئن ہو اللہ کی توحید پر. تو جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ پڑھ لو، مجبوری میں جائز ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ گردن کٹا لو لیکن اللہ تعالیٰ کی شرک نہ کرو، بندگی کو کسی اور کے لیے جائز نہ رکھو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، ایسا کہنا صرف مجرد کہنا نہیں، کلمہ زبان سے کرے کام شرک کرے، ایسا نہیں کہا تو اس کے تقاضے کو پورا کر دیا. اور ایسا کہنا اور ایسا عملی تقاضا پیش کرنا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ہر کسی کی دشمنی اس نے میری خاطر مول لی ہوئی، یہ توحید. تو اگر اس طور پر آپ کا توحید کا اقرار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کے معنی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس عقیدے پر یقین ہے، پختہ یقین ہے، صدق و یقین کے ساتھ اس کلمے کو آپ نے دل میں جگہ رکھ دیا ہوا ہے. کلمے کا آپ اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے عملی تقاضوں سے بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو پختہ کرتے ہیں، کہیں شرک نہیں کرتے. تو الحمدللہ آپ پکے مسلمان ہیں اور جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں کفر و نفاق ہے، لیکن کلمہ زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، ہم آپ کے دل کی حالت پر مطلع نہیں ہیں، آپ منافق ہیں. ایسے منافق فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلی کھائی میں ہوں گے، کیونکہ دھوکے باز ہیں، دل میں کفر چھپاتے ہیں، زبان سے اللہ کی توحید کا گنگان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو ان کا حساب اللہ لے گا اور زبردست لے گا. لیکن اگر آپ کے دل میں بھی کلمہ ہے، آپ کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن آپ کا عملی تقاضا اس کے خلاف ہے، آپ شرکیہ کام کرتے ہیں، کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، تو آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں. چاہے لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا کیجیے، لیکن اگر آپ اللہ کی توحید کو پختہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، کہیں کسی کے نام کی نظر و نیاز مان رہے ہیں، کہیں آپ کسی اللہ کے علاوہ سے سوال کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کا سوال جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے. صحت مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، روزی مانگ رہے ہیں، حیات مانگ رہے ہیں، موت سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں، تکلیفوں سے نجات چاہ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز آپ اللہ کے علاوہ سے کر رہے ہیں، تو کلمہ چاہے آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے جی، لیکن آپ مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، کیونکہ آپ کا عمل آپ کے اقرار کے خلاف ہو رہا ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی شرک کا کام کرتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، یہ گھور پاپ ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاپ، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی زمین میں بستا ہو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کھاتا ہو، اللہ کی چلائی ہوئی ہوا سے سانس لیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روشنی میں جیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی گوناگوں اور انگنت مختلف قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہو، اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص نہ کرتا ہو. یہ شرک ہے، اور شرک بڑا ظلم عظیم ہے. اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو جس بندے سے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن نہ معاف کرے گا تو صرف شرک کو معاف نہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، شک سے، سوء اعمال سے، سوء عقیدے سے، بدخلقی سے، بد کرداری سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہماری توحید کو ہم سے پختہ کرے. جو لوگ توحید سے بیگانہ ہیں، مسلمان ہو کر بھی توحید کے تقاضے پورا نہیں کر رہے ہیں، یا جو غیر مسلم ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو حلقہ بگوش اسلام فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے عقیدہ توحید کو، جس پر اس کے دین کی بنیاد ہے اور جس پر اس کی نجات ہے اور جس پر اس کے اعمال کی قبولیت موقوف ہے. لئن اشرک ولئن اشرکوا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرے، لیکن سپوز دیٹ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرے تو اے نبی ہم آپ کے سارے عملوں کو ضائع و برباد اکارت کر دیں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی جہنمی ہوں گے. گویا اللہ تعالیٰ کسی سے بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا. لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کرے، نعوذ باللہ کہ وہ شرک کرے، لیکن اگر مان لو کہ وہ بھی کریں بفرض محال، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ انبیاء کرام شرک کریں، لیکن اگر یہ بھی شرک کریں، لئن اشرکوا لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں تو ہم آپ کے بھی عملوں کو ضائع اور برباد کریں. گویا اللہ رب العالمین مشرک کی کوئی بندگی نہیں قبول کرتا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب الحمدللہ ختم ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیان کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے، پوری آڈینس کے لیے، اور جو بھی کچھ سی ڈی ویڈیو سے دیکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی توحید کو اللہ تعالیٰ پختہ اور درست فرمائے. انہ تعالیٰ رؤوف